میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شب براءت 15 شعبان المعظم کی شب بالکل قریب ہے۔ ہمارے نامہ اعمال کے اعتبار سے یہ ایسے ہی ہے جیسے کاروباری دنیا میں کلوزنگ ہوتی ہے۔ لوگ اپنے پورے سال کے رجسٹر، کاروباری حساب کتاب، لین دین، ان سب کی کلوزنگ کرتے ہیں کہ اتنا کمایا، اتنا خرچ کیا، اتنا دیا، اتنا لیا، اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے۔ اور جن دنوں میں کلوزنگ چل رہی ہوتی ہے تو جو آپ میں سے خود اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، ورنہ مشاہدے سے بہت سارے جانتے ہیں کہ ان دنوں میں تاجر کو عام طور پہ فرصت نہیں ہوتی۔ صبح سے شام تک وہ اپنے حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے۔ فنکشن کینسل، شادیوں میں شرکت نہیں کرے گا، بہت سارے کام چھوڑ دے گا کہ بھائی میرے پورے سال کی کلوزنگ چل رہی۔ بینک والے کیا کرتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر کسٹمر سروس معطل کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا حساب کتاب چل رہا ہے، تو اس لیے ابھی ہماری ٹائمنگ بھی کم ہے، چھٹیاں زیادہ ہیں، اور ہم چھٹی کے دن میں بھی بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ تو جیسے دنیاوی اعتبار سے کلوزنگ ہوتی ہے، شب براءت ہمارے نامہ اعمال کی کلوزنگ ہے۔ پورے سال کے اعمال شب براءت میں رجسٹر میں مہر لگا کر حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس پورے سال کے اندر اس بندے نے یہ عمل کیا۔ اس لیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے ہم فکر کرتے ہیں، ایسے ہی آخرت کے اعتبار سے بھی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے دنیاوی کلوزنگ کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کی اس کلوزنگ کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب یہ معلوم ہے کہ اب ہمارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہے بطور خاص، ویسے تو ہر عمل ہی خدا کے سامنے ہے لیکن بطور خاص یہ پیش ہونے والا ہے، تو جیسے ہم قیامت کے دن کے بارے میں کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے عمل جیسے بھی گزرے ہوں، لیکن ہماری توبہ کی وجہ سے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے وہ اعمال نامہ جب قیامت کے دن کھلے تو اس میں جو گناہ ہیں وہ توبہ کی وجہ سے معاف ہو چکے ہوں یا نیکیوں کی وجہ سے دھل چکے ہوں۔ اب قیامت کے دن کے لیے اگر نامہ اعمال کو ایسا صاف رکھنا چاہتے ہیں تو دنیا میں اس کا چھوٹی سطح پہ تجربہ یہ ہے کہ شب براءت کے موقع پر اپنا اعمال نامہ سیٹ کر لیں۔ زندگی میں ہر سال اپنا محاسبہ کر کے، اپنے اعمال پہ نظر ڈال کے، اپنے فرائض کی کمی کوتاہی کو دیکھ کر پورا کر لیا جائے۔ جو مخلوق کی حق تلفیاں کی ہیں ان کی معافی تلافی کر لی جائے، تاکہ جب شب براءت میں وہ نامہ اعمال فائنلائز ہو تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر پیش کیا جائے۔ اور جب پوری زندگی یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو کسی کی زندگی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، تو جو زندگی کے اتنے سالوں میں
یہ عمل کرتا رہا کہ جب پیشی کا وقت آیا اس سے پہلے اس نے اپنی معافی تلافی کر لی، تو امید ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا کہ اس سے پہلے بھی اسے یہ توفیق موت سے پہلے مل جائے گی کہ وہ اپنے اعمال کی کمی کوتاہیاں ختم کر سکے۔ تو شب برات قریب ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنی غفلتوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے معاملات، ان سب پہ ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیان فرمایا اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے، جس نہج اور جس روش پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم اس پہ غور کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام ہے، اس آیت میں ہمیں کچھ سمجھایا گیا ہے، اور اگر وہ سمجھ جائیں تو کامیاب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پارہ 22 سورۃ الفاطر آیت نمبر 5 اور 6، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن جانو، وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ گروہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اجمالی طور پر جو اس میں بیان فرمایا تو فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کون سا وعدہ؟ یہ وعدہ کہ قیامت نے آنا ہے، مرنے کے بعد لوگوں نے اٹھایا جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، تمام مخلوق کے سامنے اپنے اچھے برے اعمال کو دیکھنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر شر اور گناہ کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ تو فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ دن آنا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہے کہ وہ آخرت کی زندگی آنی ہے تو فرمایا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو پھر دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور دنیا کی زندگی کے علاوہ فرمایا اللہ کے بارے میں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے وہ جو بڑا فریبی ہے۔ بڑا فریبی کون ہے؟ شیطان۔ دنیا کی زندگی بھی دھوکے میں نہ ڈالے، اور بڑا فریبی شیطان بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ کے بارے میں دھوکے میں کس طرح؟ کہ جو مرضی عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ یہ سب باتیں درست، لیکن ان کے سہارے بندہ گناہ کرے یہ غلط ہے۔ خدا غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ سب درست، لیکن اس کی وجہ سے گناہ کرے یہ غلط ہے۔
تو فرمایا کہ تمہیں بڑا فریبی اللہ کے بارے میں دھوکے میں فریب میں نہ ڈالے. اور وہ بڑا فریبی کون ہے؟ فرمایا ان الشیطان لکم عدو. وہ بڑا فریبی شیطان ہے جو بلا شک و شبہ تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اور یہ جو شیطان دعوت دیتا ہے، کفر کی طرف بلاتا ہے، گمراہی کی طرف بلاتا ہے، بد عقیدگی کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس لیے بلاتا ہے کہ وہ تنہا جہنم میں نہ جائے، بلکہ جن کو دعوت دے، جو کفار ہیں، جو گمراہ ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ ان سب کو بھی اپنے ساتھ جہنم کے گروہ میں شامل کرے. فرمایا شیطان کی دعوت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے. یہ اس آیت مبارکہ کی اجمالی تفسیر ہے جو میں نے عرض کی ہے. اب اس کے ایک ایک حصے پہ کچھ کلام عرض کرتا ہوں، اور آیت مبارکہ کی جو بھی تفسیر ہے ہم اسے اس اعتبار سے بیان کریں، سنیں کہ یہ میرے لیے قرآن پاک کی تاثیر، اس کے انوار اور برکات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہا ہے، فرمایا اے لوگو، تو یہ سمجھے کہ مجھے کہا ہے کہ اے فلاں بندے. جب بندہ خود کو خدا کا مخاطب سمجھتا ہے تو اب اس کے دل و دماغ میں آتا ہے کہ کس عظمتوں والا مالک مجھے یہ حکم دے رہا ہے. تو اب فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی خود دھوکہ ہے، دھوکے میں ڈالنے والی ہے. اور یہ قرآن مجید کے بڑے مرکزی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف صوفیہ کرام کی باتیں ہیں یا قرآن مجید میں ایک آدھ جگہ اس کے بارے میں کلام کیا گیا. قرآن مجید میں 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی فنائیت اور حقیقت کو بیان کیا. ایک آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. سورہ حدید آیت نمبر 20. فرمایا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں ہیں، کھیل کود، زینت، آپس میں فخر و غرور، مال میں اضافہ چاہنا اور اولاد میں ایک دوسرے کے اوپر بڑائی چاہنا، جو ہماری عملی زندگی ہوتی ہے. کھیل کود ہمارے سامنے، جتنا وقت کھیل کود میں صرف کیا جاتا ہے اتنا کرنے کے کاموں میں صرف نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ زینت، ایک سے بڑھ کے ایک زینت کو اختیار کرنا اور اسی میں کھو جانا. تیسرے نمبر پہ آپس میں فخر و غرور کرنا، مال کے اندر، اولاد کے اندر، گاڑی کے اندر، گھر کے اندر، لباس کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر ایک دوسرے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے سے بڑائی چاہنا. اس کا ایسا گھر ہے تو میرا ایسا ہونا چاہیے، اس کی ایسی گاڑی ہے تو میری اس سے اوپر ہونی چاہیے، اس کا ایسا مکان ہے تو میرا ویسا ہونا چاہیے. تو یہ جو آپس میں مقابلہ بازی ہے، فرمایا دنیاوی کی زندگی یہ ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی کے ساتھ مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. فرمایا دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش
اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ مثال جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، ایک کسان کے جس کا ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، وہاں پر کوئی سبزہ نہیں، خشک زمین، بالکل بیابان، کچھ بھی نہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے وہاں فصل اگتی ہے، وہاں باغ لہلہاتے ہیں، وہاں درخت اگتے ہیں، وہاں پتے کھلتے ہیں، درختوں پہ پھل لگتے ہیں، اور فصل کے اندر جو اناج ہے وہ اگتا ہے، تو اب کسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہر طرف کھیت لہلہا رہا ہے، ہر طرف باغ جگمگا رہا ہے۔ لیکن یکدم اگر کوئی گرم ہوا چلے، اگر کوئی آندھی اور طوفان آ جائے، تو یہ سارا لہلہاتا کھیت تباہ ہو جاتا ہے، باغ اجڑ جاتا ہے، پھل گر جاتے ہیں، درخت ویران ہو جاتے ہیں، زمین دوبارہ بنجر ہو جاتی ہے، اور جسے وہ کسان یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے لیے بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ مثال زندگی پر کیسے منطبق ہوتی ہے کہ بندہ جب دنیا میں وجود میں آتا ہے، اس کی عقل بڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کا قد، کاٹھ، جسم، سمجھ، یہ سب بڑھتی، وہ اپنی جتنی عمر کو بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ زندگی کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بچے کو تو زندگی اتنی سینس نہیں، بڑا آدمی زندگی کے بارے میں اتنی ہی معلومات رکھتا ہے۔ بچپن ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کبھی مرنا ہی نہیں، جوان ہے تو سمجھتا کبھی بوڑھا نہیں ہونا، بوڑھا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ بڑھاپا لمبے عرصے تک چلے گا۔ وہ اپنی زندگی کے اس فصل پہ خوش ہوتا ہے، وہ زندگی کی اس لہلہاتی ہوئی جو اس کے حالات ہیں ان پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ لیکن اچانک موت کی آندھی چلتی ہے اور زندگی کا کھیت برباد ہو جاتا ہے، زندگی کے پھل اجڑ جاتے ہیں، زندگی کا درخت کٹ جاتا ہے، زندگی کی حیات جو ہے وہ عدم کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے دنیا میں فصل اور کھیت اور باغات ہیں، اسی طرح تمہاری زندگی کا حال ہے، جو ظاہری اعتبار سے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ آخر میں جا کے فنا ہے۔ اب اس کا آخر میں نتیجہ بیان کیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو اگر اس زندگی کے پورے ڈیوریشن کو سمجھو، اگر اس زندگی کے نشیب و فرات پہ غور کرو، اور اگر یہ سارا اتار چڑھاؤ ذرا اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سامان۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اسی کو فرمایا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے نہ بیٹھ جاؤ۔ کسی شاعر نے اسی پر کہا ہے کہ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا یہ، پھر دنیاوی زندگی جو سامان فریب ہے، جب بندہ دھوکے میں پڑا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دھوکے میں پڑ کے دھوکے سے نکلنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی زندگی کا جو دھوکہ ہے وہ نشے کی طرح ہے۔ ایک آدمی نشئی جب نشہ کرتا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ یہ نشہ اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نشئی کو پتا نہیں ہوتا، اتنا سینس اسے ہوتا ہے کہ یہ نشہ اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس کا خاندان ختم ہو رہا ہے، اس کا مال اجڑ رہا ہے، اس کی زندگی کے لمحات اس تباہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا، اس کی تباہیاں، اس کے نقصانات کو جاننے کے باوجود وہ اسے نکلنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لذت اسے مجبور کر دیتی ہے، نشے کا سرور اسے بالکل غافل کر دیتا ہے۔ اچھا نشے تو چلے جو نشہ کرے اس کو پتا ہوگا، اس سے ذرا تھوڑی سی نیچے کی مثال لے لے، سگریٹ ہے،
دنیا کی واحد شے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ شے ہم آپ کو بیچ رہے ہیں لیکن مہربانی کر کے آپ نہ خریدیے گا۔ آخر اس پہ جو کینسر کی وہ تصویر بنائی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی یہ تباہ کن ہے، یہ ہلاک کرنے والی، یہ موت ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور سگریٹ پینے والا یہ جانتا ہے دل کے لیے نقصان دہ ہے، پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر کا سبب بنتا ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قوت ارادی اتنی کمزور ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ ہوتی نہیں ہے، بندے نے بنائی ہوتی، ہوتی نہیں ہے، بندے نے بنائی ہوتی۔ اب اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو دنیاوی زندگی کا سرور اسے غفلت میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حل بیان فرمایا ہے وہ فرمایا ہے موت کی یاد۔ جو یہ شب برات آ رہی ہے، شب برات میں کیا ہوتا ہے کہ اگلے سال جتنوں نے فوت ہونا ہے ان سب کے نام موت کے رجسٹر پہ چڑھا دیے جاتے ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام چڑھ گیا یا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شب برات کی صبح تھی جب کراچی سے اسلام آباد ایک فلائٹ گئی تھی اور صبح فجر کی نماز کے بعد وہ پہاڑوں سے ٹکرا کے ختم ہو گئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اسی شب نام لکھا گیا کہ کل ان کے دن پورے ہیں۔ تو موت کی یاد اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اور اسی لیے شب برات میں قبرستان جایا جاتا ہے کہ قبرستان جائے، موت کو یاد کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شب قبرستان گئے، اہل بقیع شریف کے پاس گئے، وہاں جا کے دعا مانگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ موت کی یاد ہے، اور موت کی یاد بندے کی غفلت کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس ایک شے کو، اس ایک آیت کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لے تو ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا، اور قیامت کے دن اعمال کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ تو جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا کی زندگی کہ جسے خدا نے دار العمل بنایا ہے کہ عمل کرے اور اس کا صلہ آخرت میں پائیں، فرمایا کہ اس کی جو ظاہری حیات اور ظاہری زندگی ہے، فرمایا دھوکے کا سامان ہے۔ اب دھوکے میں پڑے رہنا ہے تو پڑے رہنے والے کی مرضی، جتنا عرصہ چاہے اپنے اس نشے میں مگن رہے، اپنے اس نشے کے اندر مست رہے۔ تو آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور فرمایا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں وہ چار ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، کیمیا سعادت میں، منہاج العابدین میں، تینوں کتابوں کے اندر اس پر کلام فرمایا۔ فرمایا کہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے اور غفلت میں ڈالتی ہیں اور عبادت سے دور کرتی ہیں، خدا کی بندگی سے دور کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہے دنیا، دوسری ہے مخلوق، تیسری شے ہے شیطان، اور چوتھی شے ہے نفس۔ دنیا، مخلوق، شیطان اور نفس، یہ چار چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں، اسے بندگی اور عبادت سے دور کرتی ہیں۔ پہلی شے دنیا۔ دنیا سے مراد ہر وہ شے جو بندے کو خدا سے غافل کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شے ایک شخص کے لیے دنیا ہو، دوسرے کے لیے آخرت ہو۔ ایک ہی شے ایک شخص کے لیے دنیا اور دوسرے کے لیے آخرت۔ ایک شخص کے بیوی بچے اگر اسے اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں تو وہی آخرت ہے،
اور اگر وہ اللہ کی یاد سے ہٹانے والے تو وہی دنیا. مال و دولت اگر آخرت کا ثواب بڑھانے والا ہے تو آخرت ہے، اور اگر اپنا شکار بنا کے خدا سے دور کرنے والا ہے تو یہی دنیا ہے. تو دنیا ہر وہ شے جو بندے کو خدا سے غافل کر دے، اور یہ دنیا کی محبت گناہوں کی سب سے بڑی بنیاد اور سبب ہے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے. شہد دکھائے دنیا، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی. دنیا کی مثال جو ہے امام غزالی علیہ الرحمہ نے دی ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح راغب کرتی ہے کہ جس طرح دلہن کے لیے دولہا ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کی طرف یہ اشارہ کیا کہ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، شوہر کو قتل کرنے والی، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی والی. دنیا کی محبت نکالنے کا ایک مفید طریقہ وہ یہ ہے کہ بندہ تھوڑا سا وقت دنیا کی فنائیت اور اس کی خرابیوں پر سوچنے میں صرف کرے. دنیا کی خرابیوں پر سوچنے میں صرف کرے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے. عقل کا کام کیا ہے کہ بھلے برے کا سوچ کر بھلے کو اختیار کرے، برے کو چھوڑ دے. ہم جاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں، ایک ہی شے ایک دکان پہ 100 روپے کی ہو، دوسری دکان پہ 90 روپے کی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جہاں 90 کی ملتی ہے وہاں سے لے لیں. 10 روپے کے لیے ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں کہ 10 روپے کی بچت ہی ہمارا بھلا ہے. تو ہماری زندگی کے سارے معاملات، کہیں رشتہ کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی نوکری کرنی، کوئی تعلیم حاصل کرنی، کوئی تعلقات رکھنی، کوئی رشتہ داریاں قائم کرنی، جو بھی کرنا ہے وہاں پر عقل استعمال کرتے ہیں. تو دنیا کے حوالے سے اپنی عقل کو استعمال کرے کہ دنیا کی خرابیاں اور اس کے نفع کی فنائیت اور آخرت کے دوام اور ہمیشگی کو یاد کرے. اس کے مزے جلد ختم ہونے والے، اس کی عزت نیچے آنے والی. اس میں بڑے بڑے عہدے دار دنیا سے ایسے گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں، ایسے جیے کہ جیسے مرنا ہی نہیں، اور ایسے مرے کہ جیسے جیے ہی نہیں تھے. دنیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے، بندہ جیتا ایسے ہے کہ جیسے اسے کبھی نہیں مرنا، اور پھر مرتا ایسا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں. 15 دن یاد کیا، مہینہ یاد کیا، جس کا جتنا رشتہ اتنا یاد کرے گا. پڑوسی ہے ہفتہ یاد کر لے گا، گھر والے ہیں سال یاد کر لیں گے، چند سال زیادہ یاد کر لیں گے، دور کے دوست ہیں 1 دن یاد کر لیں گے، جنازے میں شرکت کی، اس کے بعد بائے بائے. تو دنیا کی زندگی کی فنائیت اور آخرت کی عظمت اور دوام اور ہمیشگی کو بندہ یاد کرے. دوسری بات، دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا ایک اور طریقہ، اور یہ بڑا پریکٹیکل طریقہ ہے. بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی یہ ذہن بنتا ہے، یعنی کہ لوگوں کا ذہن بنتا ہے کہ یار واقعی ہم نیک بن جائیں. خاص طور پہ جو کسی مذہبی ماحول میں آنے جانے والے، اجتماع میں آنے جانے والے، مسجد میں آنے جانے والے، تو کبھی کبھار یہ سوچ بن جاتی ہے کہ یار ہم نیک بن جائیں. لیکن یہ 2 4 5 7 دن سوچ رہتی ہے، پھر نکل جاتی. کیا کریں کہ سوچ بنے تو واقعی نیک بھی بن جائے، نیک بننے کی سوچ بنے تو نیک بھی بن جائے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ عبادات کا پابند کر لیں، کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑ لیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ والا نیک کام میں نے کرنا ہی کرنا. مثال کے طور پہ ہر پیر شریف کا روزہ، کچھ بھی ہو جائے، میں روزہ رکھنا ہے، مجھے کچھ بھی ہو جائے، مجھے روزانہ 3 4 رکوع قرآن پاک کے تلاوت کرنی ہے، مجھے 300 400 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. 5 منٹ لگتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 5 منٹ لگتے ہیں، 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا. درود شریف ہے، کوئی بھی درود شریف لے لیں، 150 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ پڑھنا ہے. کچھ نیکیوں کا خود کو پابند کر لیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ تو چڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس زنگ کو اتارنے کا ذریعہ کوئی نہیں. اور وہ زنگ جتنا بڑھتا جائے گا دل اتنا پتھر ہوتا جائے گا.
اب کبھی سوچ آ بھی گئی تو مریل سی سوچ ہوگی، کبھی فائدہ نہیں دے گی. لیکن اگر آپ کچھ نیکیوں کو شامل کر لیں کہ مجھے کسی بیمار کی ہفتے میں 1 مرتبہ عیادت کرنی، اور ساتھ میں یہ سوچنا ہے کہ بیمار میں بھی ہو سکتا ہوں، مہینے میں 1 آدھ مرتبہ کسی جنازے میں شرکت کرنی، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ وقت میرے اوپر بھی آنا ہے، مسجد میں حاضری جو ہے وہ اپنے معمول میں شامل کرنی ہے، کچھ تلاوت، کچھ ذکر، کچھ درود پاک، کچھ نیک صحبت. تو یوں مختلف چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو اب کیا ہوگا کہ یہ پریکٹیکل چیز جو ہے یہ غفلت کو دل سے نکالنے کا بڑا اعلیٰ ذریعہ بن جائے گا. تو موت کی یاد ہو اور عملی طور پر بندہ کچھ کرے. ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم عمل کی نیت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور نیت کرتے ہیں تو پہاڑ کے برابر، اور عمل ہمارا ٹیلے کے برابر بھی نہیں ہوتا. نیت یہ کرتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ 12 رکعت تہجد پڑھنی. بھائی 2 کی نیت کر لیں، پڑھ لیں، 2 کی نیت کر لیں، پڑھ لیں. اور اگر تہجد نہیں پڑھی جا رہی کہ چلے مصروفیت ہے یا غفلت ہے یا کچھ بھی ہے، تو آپ 2-4 اضافی نفل دن میں پڑھ لیں. آپ ظہر کی جماعت سے پہلے پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. لیکن جو معمول کی عبادت ہے اس میں کچھ اپنی طرف سے عبادت کو شامل تو کریں، کوئی آپ کا قدم تو اٹھے. تو جب آپ عمل کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئے، آپ کہتے ہیں روزانہ 1 پارہ پڑھوں گا، بس وہ دن آیا پھر کہ جب آپ 1 پارہ پڑھیں گے. وہ دن بڑی مشکل سے آئے گا. 1 پارہ نہیں پڑھا جا رہا، 1 صفحہ تو پڑھ لیں قرآن پاک، 1 صفحہ پڑھ لیں. روزانہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، پھر 1200 مرتبہ نہیں 112 پڑھ لیں. 112 پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھیں. تو اپنے آپ کو اعمال صالحہ، عبادات اور نیکیوں کے ساتھ جوڑ لیں گے، غفلت بھی دور ہوگی، استقامت بھی ملے گی، اور دل بھی صاف ہوتا جائے گا. تو طریقہ کار غفلت کو دور کرنے کا یہ ہوتا ہے. دوسرا سبب کہ جو بندے کو غفلت میں ڈالتا ہے وہ ہے مخلوق. آدمی جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہے اتنا زیادہ غفلت کا اور گناہوں کا شکار ہوتا ہے. غفلت کا بھی، گناہوں کا بھی. گناہوں کی بڑی تعداد وہ ہے جس کا تعلق ہی دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. کسی کی غیبت کریں گے تو کوئی سننے والا ہوگا تو کریں گے نا، دیواروں سے تو نہیں کریں گے. کسی کے ساتھ بیٹھ کے کسی کے بارے میں کلام شروع کریں گے تو غیبت ہوگی. کسی پہ بہتان اگر لگانا ہے تو کوئی ہوگا تو لگائیں گے. کسی کو گالی اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی سامنے ہوگا تو اسے دے گا. کسی کی دل آزاری کرتا ہے، دل شکنی کرتا ہے تو کوئی سامنے ہوگا تو کرے گا. اپنی ان چیزوں کو، یہ میل جول کو کم کرے، بہت سے گناہ اسی سے ختم ہو جائے. بزرگان دین کی ایک تعداد جو بڑے عرصے تک غاروں میں اور پہاڑوں پہ جا کے عبادت کرتی تھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہمارا وقت نہ گناہ میں جائے نہ غفلت میں جائے. تو گناہوں سے بچنے کا ایک بڑا ذریعہ یہ. اور آج کل کے زمانے میں جو لوگوں کی صحبت ہے وہ گناہوں سے پاک ہونا بڑا مشکل. اگر تو صحبت ہی بالکل دنیا دار لوگوں کی ہے تو ان کی نظر میں تو غیبت، چغلی اور اس طرح کی چیزوں کا ہے ہی کچھ نہیں. اور کسی موضوع پہ بات کریں گے تو جو اپنا ہے اس کی تعریف کے پل باندھ دیں گے، اور جو دوسرا ہے اس کا بنا ہوا پل بھی گرا دیں گے. تو وہ یہ والا معاملہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر اگر فلمیں ڈراموں کی باتیں کرنے والے ہیں تو وہ والی باتیں کریں گے، گانوں کی باتیں کرنے والے تو وہ والی باتیں کریں گے، عورتوں کی باتیں کرنے والے ہیں تو وہ والی باتیں کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ والی صحبت. اور اگر وہ نہیں اور معتدل لوگوں کی صحبت ہے، معتدل لوگوں کی، بہت نیکوں کی نہیں، معتدل لوگوں کی، تو بھی ہمارے زمانے میں زبان کی حفاظت نہ ہونے کے برابر. غیبت جو ہے یہ ایسا عام عمل ہے، اتنا عام پھیلا ہوا عمل ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ ایسا مل جائے نا کہ جس کی پوری مجلس میں غیبت کسی کی نہ کرے نہ سنے، تو اسے بطور فضیلت کے بیان کیا جاتا ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے، نہ کسی کی غیبت کی نہ سنی. کیا مطلب؟ کہ اگر نیکوں کے اندر بھی وہ نیکوں کا نیک ہے،
کہ جس کی مجلس میں غیبت نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکوں کی مجلس ہے وہ بھی غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ تو لہذا جن لوگوں کی ملاقات سے ہم دور رہ سکتے ہیں، اگر ان سے دور رہیں گے تو گناہوں سے بڑی بچت رہے گی، تو گناہ سے بھی بچیں گے اور غفلت سے بھی بچیں گے۔ اور متبادل یہ ہے، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، لوگوں سے ہم بالکل ہی دور ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ اپنے صحبت کے لوگوں کو بدل سکتے ہیں، جس طرح کی صحبت آپ نے اختیار کی ہوئی ہے اسے اچھی صحبت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آپ کو با شرع، پابند شرع، متبع سنت لوگ ملتے ہیں، تو یہ کیا غاروں کے اندر رہتے ہیں یا مزاروں میں رہتے ہیں؟ یہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی گیدرنگ وہ رکھی ہوئی ہے کہ جو گیدرنگ انہیں گناہ اور غفلت میں نہ ڈالے۔ دنیا میں آپشن سارے ہیں، آپ اچھی صحبت اختیار کرنا چاہیں تو اچھے لوگ دنیا سے سارے رخصت نہیں ہو گئے، اگر اختیار کرنا چاہیں ہزاروں مل جائیں گے، ہزاروں مل جائیں گے۔ صرف اپنی سوچ بدلنے کی دیر ہوتی ہے کہ میں اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو غفلت اور گناہ کا شکار نہ کروں۔ تو بندے کو غفلت میں ڈالنے والا دوسرا سبب جو ہے وہ مخلوق ہے، اور اس سبب سے بچت کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنی صحبت کو چینج کرے اور جو دنیا دار قسم کی صحبت والے ہیں ان کی صحبت کو کم سے کم اختیار کرے۔ تیسرا سبب جو بندے کو غفلت میں ڈالتا، عبادت سے روکتا ہے، وہ ہے شیطان۔ شیطان وہ دشمن ہے کہ جس سے کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی، جس سے کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ یوں ہو سکتی ہے کہ اس کی ماننا شروع کر دے، شیطان کی دوستی یوں ہو سکتی ہے کہ اس کی ماننا شروع کر دے، لیکن یہ صلح کہ وہ ہماری ماننا شروع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان کی دشمنی وہ، اس پر تھوڑا سا آگے جا کے مزید کلام کرتا ہوں۔ چوتھی صورت اور چوتھی شے جو بندے کو غفلت میں ڈالتی ہے، اور وہ شے ہے جو دنیا سے بھی زیادہ غفلت میں ڈالنے والی ہے، مخلوق سے بھی زیادہ غفلت میں ڈالنے والی ہے، حتیٰ کہ شیطان سے بھی زیادہ بندے کے لیے ہلاکت خیز ہے، شیطان سے بھی زیادہ۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے بندے کا نفس۔ بندے کا نفس، نفس خواہشات کا منبع، جہاں سے خواہشات بیدار ہوتی، انسان رنگ برنگی چاہتیں پالتا ہے۔ اب نفس وہ چیز ہے کہ نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، ورنہ تو شیطان عبادت گزار تھا، فرشتوں کے اندر شامل ہوتا تھا، لیکن نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا، تو جو شیطان کو بھی نقصان پہنچا دے اس کا نقصان کتنا شدید ہوگا۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں نفس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے بیان فرمایا ہے نفس اور خواہشات کے حوالے سے، کہ فرمایا کہ نفس کی جو انسان پہ اس کا قابو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نفس انسان کا خدا بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ارشاد فرمایا سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا دیکھو تو وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب جیسے ایک خدا کا ماننے والا اور سچا ماننے والا اور پریکٹیکل ماننے والا خدا کی ہر بات کو مانتا ہے، نفس کا پیروکار اور نفس کی پرستش کرنے والا وہ نفس کو اسی مقام پہ لے جاتا ہے کہ جو کہے گا وہ کرے گا، نفس جو کہے گا وہ کرے گا۔ خدا کی شان کیا ہے کہ وہ احکم الحاکمین، وہ جو کہے ہم کریں، خدا کی یہی شان ہے۔ وہ فرمائے صبح 4 بجے اٹھو، فجر پڑھو، ہم نہ تو نہیں کر سکتے، اٹھیں گے۔ خدا فرمائے دوپہر میں اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھو، پڑھیں گے۔ خدا فرمائے عصر کے وقت تمہاری کاروبار بڑا چل رہا ہے لیکن کاروبار چھوڑو نماز پڑھو، پڑھیں گے۔ مغرب کے اندر تھکے ہارے ہیں، فرمایا نماز پڑھو، پڑھیں گے۔
عشاء کے اندر فیملی میں بیٹھے ہوئے بچے آس پاس آئے، کھانے کا ٹائم ہے، نماز کا وقت آیا، خدا فرماتا ہے نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، پڑھیں گے۔ تو خدا کی حاکمیت کیا ہے کہ خدا جو حکم فرمائے ہم کریں، لیکن جب کوئی بندہ نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے تو یہ نہیں کہ اسے معبود حقیقی بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گیا، یہ بھی ایک مفہوم ہے، یہ بھی ایک اس کا معنی ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ نفس کو اس درجے پہ لے جاتا ہے کہ جو نفس کہے گا، جیسے خدا کے کہنے پہ نیک بندہ اس کے ہر حکم پہ عمل کرتا ہے، اسی طرح یہ نفس پرست بندہ نفس کے کہنے پر اس کی ہر بات پہ عمل کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے فجر کا وقت اگرچہ شروع ہو چکا ہے لیکن تو سوتا رہ، بندہ سوتا رہ۔ نفس کہتا ہے کہ ظہر کی اذان اگرچہ ہو چکی ہے لیکن تو کاروبار میں بیٹھا رہ، بندہ بیٹھا رہتا ہے۔ نفس کہتا ہے اگرچہ نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن چونکہ تو اس وقت میچ دیکھ رہا ہے تو میچ دیکھتا رہ، بندہ میچ دیکھتا رہتا ہے۔ نفس کہتا ہے کہ اگرچہ عبادت کا وقت ہے لیکن اس وقت تیری گیدرنگ جمی ہوئی ہے، تیرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا گپ شپ میں لگا رہ، بندہ لگا رہتا ہے۔ نفس کہتا ہے بد نگاہی کر، بندہ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے برا کام کر، بندہ کرتا ہے۔ نفس کہتا ہے حرام کھا، بندہ کھاتا ہے۔ تو جب بندہ نفس کے پیچھے ایسے چلے کہ جو نفس کہے بندہ وہی کرے تو یہ اسی طرح ہو گیا کہ گویا نفس کو خدا بنا لی۔ یہ ہے نفس کی ہلاکت، یہ ہے نفس کے پیچھے چل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ تعلیم ہمیں بیان فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کا فرمانا تو عاجزی کے دور پہ تھا، ہماری تعلیم۔ فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اسی سے بنا نفس امارہ۔ جب لفظ سنتے بولتے ہیں نفس امارہ، نفس امارہ کا مطلب ہے جو برائی کا بہت زیادہ حکم دے۔ ابھی سو کے اٹھا نہیں ہے، اس نے حکم دے دیا سویا رہے، نماز نہیں پڑھنی۔ اٹھنے کے بعد اب اس کا کاروبار ہے، کاروبار میں سارا دن جیسا کاروبار کرنا ہے، جائز ناجائز حلال حرام، نفس کہتا ہے لگا رہے، حکم دیتا ہے کوئی حلال حرام کی پرواہ نہ کر، رشوت چوری ڈنڈی فراڈ غبن یہ وہ جو ہوتا ہے کر۔ نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلا تو یہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی۔ ایک وہ کنجوسی کہ جس کی اطاعت کی جائے، دوسرا وہ نفسانی خواہشات جن کی پیروی کی جائے، اور تیسرا آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندی۔ دوسری بات جو ہلاکت میں ڈالنے والی وہ کیا؟ فرمایا وہ نفسانی خواہشات، وہ نفس کی خواہشات کہ جن کی پیروی کی جائے، جن کی بات مانی جائے، جو نفس کہے وہ کیا جائے، فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ہے، نفس کی ہلاکتوں اور نفسانی خواہشات انسان پر کیسے کنٹرول کرتی ہیں اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ میں حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ حدیث مبارک میں ایک بات سمجھائی گئی، لیکن اللہ کے مخلص نیک متقی بندے وہ بھی ہیں کہ جو اس سب کے باوجود بھی خدا کی طرف لگن لگا کے رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے جنت کو دیکھو۔ وہ گئے جنت، اور جو جنت میں نعمتیں تھیں انہوں نے دیکھی، واپس آئے، عرض کی یا اللہ تیری عزت کی قسم، جو شخص اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ کہ ایسی شاندار جنت، ایسے سونے چاندی کے محلات اور شہد شراب اور دودھ کی نہریں اور عالی شان محلات اور اعلیٰ ترین قسم کے باغات اور برتن اس کے سونے کے بنے ہوئے اور چمکتے ہوئے اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں۔
جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا. مشقتوں سے ڈھانپ دیا یعنی جنت میں جانے کے لیے شریعت کے احکام کی مشقتیں برداشت کرنا لازم کر دی. جنت میں جانے کے لیے شریعت کے احکام کی مشقتیں لازم ہیں. روزے رکھنے پڑیں گے بھلے گرمی ہو یا سردی, نمازیں پڑھنی پڑیں گی بھلے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم, غسل لازم ہو گیا کرنا پڑے گا بھلے پانی جیسا بھی ہو. تو مشقتوں سے ڈھانپ دیا. جبرائیل امین علیہ السلام گئے, دیکھا اور آ کے کہنے لگے یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکے گا. اگر یہ سارے کام کر کے ہی جنت ملنی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور فرمایا اے جبرائیل جاؤ ذرا دیکھو. وہ گئے, دیکھا اور واپس آ کے عرض کی کہ یا اللہ جو جہنم کے بارے میں سنے گا وہ اس میں کبھی نہیں جائے گا. یہی ہوتا ہے, ہمیں پتا چلے کہ بھائی اس روڈ سے اگر یوں کر کے نکلیں گے تو آگے فائرنگ ہو رہی ہے, تو پاگل ہی ہوگا کہ جو اس روڈ کی طرف سے جائے گا, اس کو پتہ ہے گولی لگ جائے گی, نہیں جائیں گے. تو اب جہنم کے بارے میں جب یہ پتا چلے گا کہ اس کی آگ اتنی شدید اور اس کے سانپ اتنے بڑے اور اس کے بچھو خچر کے برابر اور اس کے اندر جو ہے وہ پیپ کا پینا اور کھولتی ہوئی آگ اور طرح طرح کے عذاب اور آگ کی وادیاں, تو بندہ کہے گا نہیں بھی نہیں, جو مرضی ہو جائے یہاں نہیں جاؤں گا کسی بھی صورت. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا, یعنی نفس کی ناجائز لذتوں میں جو پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لذتوں سے گھیر دیا کہ نفس کی جو ناجائز لذتیں ہیں اس میں جو پڑے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ ذرا دیکھو. وہ گئے, دیکھا, آ کر عرض کی یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے خطرہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بچے گا نہیں. ہر بندہ لذتوں میں پڑ جائے گا اور جہنم میں جائے گا. تو یہ ہے نفس کی لذتوں کا معاملہ اور دوسری طرف عبادت کی مشقتوں کا معاملہ. حالانکہ وہ مشقتیں اتنی بڑی نہیں ہیں. 5 نمازیں بندہ اگر پڑھے تو اسے پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا, روزہ رکھے تو اسے کوئی ٹیلا سر پہ نہیں اٹھانا پڑتا, حج کرے تو ایسا نہیں ہے کہ سارا گھر بار ہی اس کا نکل جاتا ہے, زکوٰۃ دے تو ایسا نہیں ہے کہ پیچھے پیسہ کوئی نہیں بچتا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اس کے برعکس ان ساری چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں صحت اچھی ہو جاتی ہے, زکوٰۃ دیتے ہیں مال کی حفاظت ہوتی, اور حج کرتے ہیں تو ڈپریشن انگزائٹی یہ سب نکل جاتی, اور عبادتیں کرتے ہیں ان کے اپنے فوائد ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود نفس کی لذتیں بندے پر ایسی غالب آتی ہیں کہ ان سب فوائد کے باوجود بھی جہنم کا راستہ اختیار کرنا اس کی طرف وہ زیادہ بھاگ کے جاتا ہے. اب نفس کو برائیوں سے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ چلے یہ تو ٹھیک ہے کہ نفس ہلاکت میں ڈالنے والا ہے, اب نفس کی شرارتوں سے بچیں کیسے؟ نفس کی شرارتوں سے بچنے کے چند ایک طریقے ہیں جو مرکزی, ہر طریقے کے اندر جو بنیاد ہے وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں, وہ ہے مجاہدہ. مجاہدہ کیا کہتے ہیں؟ مجاہدے کی سادہ سی تعریف ہے کہ نفس کی من مانی کے خلاف کرنا. نفس کی من مانی کے خلاف کرنا, یہ نہیں کہ نفس کی کوئی بھی نہیں ماننی. بھوک لگتی ہے تو نفس ہی بول رہا ہوتا ہے کہ بھائی بھوک لگی ہے کھانا تو کھا لو, لیکن نفس یہ کہے کہ حرام کھا لو یہ نہیں ماننی. حلال کھانے کا کہے تو مان لے. نفس کہے شراب پیو یہ نہیں ماننی, اور نفس بولے کہ مزیدار قسم کا اسپیشل قسم کا شربت بنا کے پیو تو پی لیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایک سے بڑھ کے ایک مشروم ملتا ہے پیا. تو نفس کی من مانی کے خلاف کرنا ہے کہ جو کہے مانے یہ نہیں, جو شریعت کے مطابق ہے مان لے, جو شریعت کے خلاف ہے چھوڑ دے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. خواہش پہ نہ چلے بلکہ میرے دین پہ چلے.
تو ایک ہے نفس کی من مانی کے خلاف چلنا جسے مجاہدہ کہتے ہیں، یہ ہے نفس پہ قابو پانے کا طریقہ. اور دوسرا ہے کہ نفس پر عبادت کا بوجھ لاد دیا جائے. نفس پر عبادت کا بوجھ لاد دیا جائے. عبادت کا بوجھ لادیں گے تو نفس جو ہے اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. عبادت کا بوجھ وہی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اسے نمازوں کا پابند بنائیں، اسے جو ہے وہ روزوں کا پابند بنائیں، نفلی روزے رکھوائیں، تلاوت کروائیں، ذکر کروائیں، درود پاک پڑھنے کی طرف لے کے آئے. نفس اس کے بغیر نہیں مانے گا، یہ آپ یاد رکھیں. ہم یہ سمجھے نا کہ ہم نفس کے بارے میں ارسطو سے لے کے آج تک کے جتنے فلسفی ہیں سب کی کتابیں پڑھ لیں اور اس کے بعد نفس ہمارے قابو میں آ جائے گا، تو میں آپ کو عرض کروں کہ ایک سکے کے برابر بھی قابو نہیں آئے گا. نفس کا معاملہ سمپل ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. نفس کا معاملہ سمپل. میں آپ کو نفس کی فلسفی اتنی بیان کر سکتا ہوں کہ آپ کو پچھلے جو ہے وہ 1400 سال کے فلسفر جو نفس کے بارے میں کہتے ہیں میں سب سنا دوں آپ کو. کتابیں مارکیٹ میں مل جائیں گی، پڑھ لیں آپ. لیکن اس کے بعد نفس آپ کے قابو میں آ جائے، سوری ٹو سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نفس کا معاملہ بالکل علماء نے لکھا ہے باقاعدہ، نفس کا معاملہ گدھے کی طرح ہے. آپ گدھے کے سامنے کھڑے ہو کے جتنے مرضی لیکچر دے دیں کہ دیکھیے آپ نے میری بات ماننی، تو مان لے گا کیا؟ اس کی سنے بغیر اس کے اوپر بوجھ لا دیں اور بولے چلو، تو چلنا شروع ہو جائے گا. نفس بالکل یہ ہوتا. اس لیے نفس کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عبادات کا بوجھ لادا جائے. رمضان کے روزے ہیں، ہر پیر شریف کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، شعبان کا مہینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، نفلی روزے. یہ رکھے 13، 14، 15 ہر مہینے کی جو اسلامی تاریخ ہے، ایام 20 اس کے روزے رکھے، محرم کی 9، 10، 11 کے روزے رکھے، شوال کے 6 دن کے روزے رکھے. اپنے آپ کو روزوں کی طرف لے کے آئے اور دیگر عبادات کا پابند کرے، نفس قابو میں آ جائے گا. جب آپ اس کو چیلنج رکھ دیں گے نا کہ بھئی مہینے میں ایک قرآن پڑھنا ہے، مہینے کے اندر جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، تو اس کو فرصت نہیں ملے گی دوسرے کام کی، لگا رہے گا آرام سے. 2 دن نفس بڑا ادھر ادھر کرے گا کہ ہائے مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، لیکن 2 دن کے بعد اس کو خود اس پڑھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے. عبادت کا معاملہ یہ ہوتا ہے. عبادت شروع جب کرتے ہیں تو نفس بڑا اس کے اوپر اڑتا ہے، نہیں کرنی. لیکن اب چند دن اس کو مجبور کرے، اس کے بعد اس کے عبادت کے اندر ہی مزہ آنا شروع ہو جاتا، پھر عبادت چھوڑنا مشکل ہو جاتا اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور بڑا فریبی شیطان جو ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو نہیں مگر دھوکے کا سامان. تو ہم اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا ذرا ہم اپنے ذہن میں بٹھانا شروع کر دیں اور ساتھ عمل جوڑ دیں، تنہا سوچ نہیں، تنہا عمل نہیں. تنہا عمل تو فائدہ دے دیتا ہے، تنہا سوچ کم فائدہ دیتی. تو عمل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں، اپنی صحبت کو چینج کر لیں. بری صحبت ہوگی تو ساری بندے کی نیکیاں جو ہے نا کسی نہ کسی وقت اس کی عادت چھوٹ جائے گی. اچھی صحبت ہوگی تو نیکی کی طرف لے آئے گی. تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا جیسے دن آئیں ان دنوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایکسٹرا لے جائیں. 5 نمازیں تو ویسے ہی پڑھنی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ 5 نمازیں بھی ہم شب برات میں ہی پڑھیں گے، نہیں. 5 نمازیں تو روزانہ ہی پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن شب برات آئے تو پھر واقعتاً پوری رات ایسی گزارے کہ براءت مل جائے. براءت نجات، جہنم سے نجات، جہنم سے آزادی. تو یہ رات ایسی گزارے کہ جس میں بندہ واقعتاً توبہ کر کے اٹھے اور براءت نامہ لے کے اٹھے. تو لہذا اپنے آپ کو اس غفلت سے اور جس دھوکے سے خدا نے ہمیں نکلنے کا حکم دیا ہے اس سے نکلیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے لیے دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے یہ ایک بہترین آپشن کے طور پہ موجود ہے کہ جس میں ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے، مسجدیں موجود ہیں، درس موجود ہے، تلاوت کی صورت ہے، ذکر کی ہے، درود کی ہے، اجتماع کی ہے، اعتکاف کی ہے، اور دیگر جتنے عبادت کے کام ہیں. تو ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگا کر واقعتاً اس آیت پہ عمل کرنے والے بن جائیں کہ ہم دنیا کے دھوکے سے بھی نکل گئے، شیطان کے دھوکے سے بھی بچ گئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا
چرچا کروں